السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترم حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا صاحب قبلہ، سجاد نشین آستان عالیہ حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے استاد محترم جناب حافظ بشیر الدین صاحب قبلہ، اور دیگر علماء کرام وہ خلفائے اکرام، وہ بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ہم تمام کو آج کی رات شب معراج منانے کا موقع ملا ہے۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ بے کس پناہ انیس بے کساں چار ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، صاحب قاب قوسین معراج کے دلہا، حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ نچھاور کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ عزیز دوستو، میں نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ مسجد کے باہر یا روڈوں پہ ادھر ادھر جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لا لیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس پہ عمل کیا، کچھ لوگ ابھی تک باہر ہیں، اور جس کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے، شیطان جس کا دوست ہو جاتا ہے، وہ اچھی مجلسوں سے روکتا ہے۔ اب جس کا ساتھ شیطان دے رہا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے، اور جو یہاں دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں۔ اللہ کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر کے کرنے والوں کو اللہ کے فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت کو بھیجا کہ اے فرشتوں، جاؤ روئے زمین پر جا کر میرے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرو۔ تو فرشتے ذکر کرنے والوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور جہاں ایک ذکر کی مجلس پا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھ کر یہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی یاد میں متوجہ ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، تو فرشتے، ایک فرشتہ یہ دیکھتا ہے تو سارے فرشتوں کو آواز دیتا ہے کہ فرشتے ایک جگہ آ جاؤ، ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے۔ تو تمام فرشتے اس مجلس میں آ جاتے ہیں، اور آ کر اللہ کا ذکر سنتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
ذکر ختم ہونے کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور پیش ہو کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے ایک نیک بندوں کی مجلس سے آ رہے ہیں، اور وہ بندے تیرا ذکر بیان کر رہے ہیں، اور ابھی ان کی مجلس ختم ہوئی، ہم اس مجلس سے تیری بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ پوچھتا ہے فرشتوں اگر وہ میرے بندے مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہتے کہ مولا اگر تیرے بندے تجھے دیکھ لیتے تو تیری اور زیادہ پاکی بیان کرتے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کیا طلب کرتے ہیں، میرے بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے اے فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اگر جنت اللہ بولتا ہے کہ اگر جنت کو دیکھتے تو ان کا عالم کیا ہوتا؟ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا عالم یہ ہوتا کہ تیری اور زیادہ پاکی بیان کرتے، تیری اور زیادہ حمد بیان کرتے۔ تو اللہ پھر پوچھتا ہے اے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندے دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے دوزخ کی آگ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کہتا ہے اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ تو فرشتوں کہتے مولا اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا یہ عالم ہوتا کہ وہ دوزخ سے اور دور بھاگتے اور تیری باقی بیان کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو لوگ میرا ذکر کر رہے تھے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، جتنے لوگ میرے ذکر کی مجلس میں شامل تھے ان تمام کو میں نے بخش دیا ہے۔ میں نے ان تمام کو تیری مجلس میری مجلس میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے تمام لوگوں کو بخش دیا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک انسان ایسا بھی موجود تھا جو تیری مجلس میں نہیں بیٹھا، تیری مجلس جہاں ہو رہی تھی ان کے سامنے والوں سے گزرا، چند دیر ان لوگوں میں ٹھہرا، جب ان کے سامنے سے گزر گیا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جو میرے بندوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، جو میرے مجلس کے سامنے سے گزرتا ہے تو ہم اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ آئیے ایک اور بار بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ درود پاک پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے اس دربار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے۔ عزیز دوستو اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے، دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے، بس ایک پلک جھپکتے ہی بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری، بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری، اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیے، اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیے۔ عزیزان محترم اب آئیے میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ
ہم کبھی بھی یہی سنتے تھے کہ قرآن و حدیث کا انکار کفار و مشرکین کیا کرتے ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا انکار اور اسلام کے متعلق بے بنیاد باتیں، جو غیر شرعی باتیں، یہ صرف کفار و مشرکین کرتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوری زمانے سے اور قیامت کی نزدیکی ہوتی جا رہی ہے، مصطفیٰ کے زمانے سے دوری ہوتی جا رہی ہے اور قیامت سے نزدیکی ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر بے دین اور بدعملیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ کہ آج کل کچھ مسلمان قرآن و حدیث کا بھی انکار کر رہے ہیں، جیسا کہ چند مسلمان معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، معراج النبی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد قرآنی آیات بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معراج نبی کے متعلق متعدد احادیث مبارکہ بیان فرمائے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کے اس دور میں کچھ لوگ شب معراج کا انکار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، شب معراج کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن کا انکار کرنے والا کوئی بھی اگر قرآن کا انکار کرے یا قرآن کے زبر و زیر قرآن کی کسی آیت کا کسی حرف کا انکار کرے تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، اور کسی بھی حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو شب معراج کا ذکر قرآن میں ہے، شب معراج کا ذکر حدیث میں ہے۔ اب جو گویا قرآن شب معراج کا انکار کرنے والا گویا اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، حدیث کا بھی انکار کیا، اور قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیزان محترم، شب معراج شریف میں، شب معراج شریف حضور پر نور، شافع یوم النشور، نور علی نور، غلاموں کے دل کے سرور، حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ معراج مصطفیٰ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ مفسرین اکرام، وہ محدثین اکرام، وہ صحابہ، وہ شہداء، وہ اولیاء کاملین، وہ علماء، وہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے سرکار عبد قدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے اعلان کے 12 سال کے بعد 27 رجب یعنی آج کی رات بظاہر حیات میں جیتے جاگتے ہوئے اپنے جسم اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے بیت اللہ، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے لامکان سے قاب قوسین میرے آقا تشریف لے گئے۔ جب مصطفیٰ لامکان میں تشریف لے گئے، لامکان میں نہ کوئی مشرق ہے، لامکان میں نہ کوئی مغرب ہے، لامکان میں نہ کوئی شمال ہے، لامکان میں کوئی جنوب ہے، لامکان میں نہ ہستی ہے، لامکان میں نہ کوئی بستی ہے۔ مصطفیٰ لامکان تشریف لے گئے اور اپنے سر کی آنکھوں
سے اپنے رب کریم کا دیدار فرمایا۔ مصطفیٰ اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کریم کا دیدار فرمائے، اور یہ مقام، یہ شرف، یہ انعام نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوا، یہ مقام نہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوا، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوا، نہ ہی اسماعیل علیہ السلام کو نصیب ہوا، نہ ہی لقمان علیہ السلام کو نصیب ہوا، نہ ہی یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوا، نہ ہی سلیمان علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں نوازا، بلکہ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لال سرور کائنات حضور احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوازا ہے، میرے مصطفیٰ کو یہ مقام نوازا ہے۔ جب نوازنے کی بات آئی تو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور سے نوازا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کوہ طور سے نوازا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا تو نے مجھ پر اتنا انعام، تو نے مجھ پر اتنا احسان، تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ مجھ سے پہلے کسی کو یہ مقام عطا نہیں ہوا۔ مولا مجھ سے پہلے کسی کو یہ مقام نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو تجھے اس مقام سے نواز دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَامْضِ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اے موسیٰ اگر میرے محبوب، اے موسیٰ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے تم اس پر شکر کرو اور زندگی کی آخری لمحہ تک توحید اور میرے محبوب کی محبت پر قائم رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، مولا توحید کے ساتھ کیا تیرے حبیب کی محبت ضروری ہے؟ توحید کے ساتھ کیا تیرے محمد کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، لولا محمد لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا نبی ولا ایاک۔ اے موسیٰ محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتا، میں چاند و سورج کو پیدا نہیں کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ دوزخ کو پیدا کرتا، نہ ملائکہ کو پیدا کرتا، اے موسیٰ نہ انبیاء کو پیدا کرتا، کہ اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا۔ میرا حبیب اگر نہ ہوتا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی نہیں پیدا فرماتا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، کہ اے موسیٰ سنو اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو شاعر کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ ہے تو کائنات ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں زمین و زماں بنی، مصطفیٰ کے صدقے میں چنی و چنا بنی، مصطفیٰ کے صدقے میں ساری کائنات بنی۔ اور آج کی رات، شب معراج کی رات، میرے آقا و مولا مسجد حرام سے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا سے پیارے آقا علیہ السلام لامقام پہنچے۔ میرے دوستو بات ذرا غور سے سننے کی ہے، سدرۃ المنتہا سے لامکہ کے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے لامکہ کے درمیان 70,000 پردے ہیں، اور ہر پردے کے درمیان جو مسافت، جو لمبائی ہے 500 سال عرصے کی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ ان تمام حجابات کو طے کرتے ہوئے لامکان پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام حجابات کو طے کرتے، تمام پردوں کو طے کر کر لامکان پہنچے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامکان میں جلوہ گر ہوئے، جب مصطفیٰ لامکان میں تشریف لائے تو اس وقت یہ کیفیت تھی، لامکان کی یہ کیفیت تھی کہ مصطفیٰ
ساتوں زمین کے اوپر ہے، مصطفیٰ ساتوں زمین کی مخلوق کے اوپر ہے، مصطفیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، مصطفیٰ ساتوں آسمان کی نوری مخلوق نیچے ہے، میرے مصطفیٰ اوپر ہے، بیت اللہ نیچے ہے، بیت المقدس نیچے ہے، بیت المعمور نیچے ہے، جبریل کا آخری مقام سدرۃ المنتہا نیچے ہے، موسیٰ کا کوہ طور نیچے ہے، یہاں تک کہ جنت نیچے ہے، اللہ کا فرش نیچے ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم ان سے اوپر ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم لامکان میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو اتنی رفعت، اتنی بلندگی عطا فرمائی کہ تمام مخلوقات کو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے بسا دیا، تمام کائنات مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہے، کل کائنات کو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور مصطفیٰ کے قدموں کو مخلوق کے سر کا تاج بنا دیا۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو مصطفیٰ کے قدموں کے سر کا تاج عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ شب معراج بہت ہی برکتوں والی رات ہے، یہ شب معراج بہت ہی انعامات والی رات ہے کہ اس رات نور نے نور سے ملاقات کی ہے۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لامکان میں پہنچے، حضور لامکان میں جلوہ گر ہوئے تو ایک آواز آئی، یا محمد انی ربک یصلی علی۔ محمد لامکان میں جلوہ گر ہوئے، لامکان میں کوئی چیز نہیں ہے، لامکان میں کسی کا مکان نہیں ہے، لامکان میں کوئی انسان نہیں ہے، لامکان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، لامکان میں کوئی نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ لامکان پہنچے تو آواز آ رہی ہے، یا محمد انی ربک یصلی علی۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیج رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ پر درود و سلام بھیج رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دیکھیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ لامکان میں درود و سلام بھیج رہا ہے، یہ کون سی صلاۃ تھی؟ چلیے علماء سے پوچھتے ہیں، علماء ربانیین سے عرض کرتے ہیں کہ اے علماء ربانیین بتائیے کہ یہ کون سی صلاۃ تھی جو مصطفیٰ کے آنے سے قبل پڑھی جا رہی تھی، یہ کون سی صلاۃ تھی؟ تو علماء ربانیین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی اپنے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی نعمتوں سے مصطفیٰ کا استقبال فرما رہا ہے۔ لامکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کا استقبال فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ کا ذکر زمین پر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر عرش پر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر فرش پر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر مشرق میں ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر مشرق میں ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ میں ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر لامکان کا پیدا کرنے والا، تمام دنیا کا پیدا کرنے والا خالق کائنات لامکان میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ میرے حبیب کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ خود لامکان میں بیٹھ کر اپنے حبیب کا ذکر فرما رہا ہے کہ اپنے حبیب پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں مقام پہنچا، لامکان میں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے لگے کہ اس لامکان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے؟ آقا سوچ رہے ہیں کہ لامکان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے؟ مصطفیٰ سوچ ہی رہے تھے، غیب سے آواز آئی کہ اے مصطفیٰ سنو، یہ ابو بکر صدیق کی آواز نہیں ہے بلکہ ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ہم نے ندا دی ہے، اس لیے کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو پسند کرتے ہیں۔
آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو پسند کرتے ہیں، مصطفیٰ جس آواز کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کو اس آواز سے ندائیں دے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ لامکان پہنچے، قاب قوسین پہنچے تو مصطفیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے محبوب، جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے جاتا ہے کچھ تحفہ لے کر آتا ہے۔ جب آپ ہمارے پاس آئے ہو، جب آپ ہمارے پاس ملنے آئے ہو تو اے محبوب بتاؤ کہ ہمارے پاس کیا تحفہ لائے ہو، میرے پاس کیا تحفہ لائے ہو؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے مولا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام صلات تیرے لیے ہیں۔ جب مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کے جواب میں فرما رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے نبی تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمتیں ہو، تم پر برکتیں ہو۔ تو مصطفیٰ اس مقام پر بھی اپنے نیکوکار بندوں کو یاد کر رہے ہیں، اپنے صالحین کو یاد کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا تو مصطفیٰ نے والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمایا۔ تو مولا جیسا تو نے مجھ پر، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر رحمتوں و برکتیں برسائی ہے، نبی پر رحمتوں و برکتیں فرمائی ہے، تو مصطفیٰ اس میں انبیاء کو بھی شامل کر رہے ہیں، نیکوکار صالحین کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آقا سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے فرض کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ آپ بنی اسرائیل کے قوم کو دیکھ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ وہ 6 ماہ کے روزے رکھے اور دن میں 50 نمازیں فرض کرے۔ یا رسول اللہ، آپ جا کر کم روزوں میں کمی اور نمازوں میں کمی کروا کر آئیے۔ تو مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور 5 نمازیں کم کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ دن میں 45 نمازیں پڑھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام پھر رب کریم کے پاس جاتے ہیں، پھر 5 نمازیں کم کرواتے ہیں۔ اسی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے رہتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، 5 نمازیں کرواتے ہیں، پھر آتے ہیں، 1 مرتبہ گئے، 2 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ گئے، ایسے ہی 9 مرتبہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر آتے ہیں، اور آنے کے بعد 5 نمازیں باقی رہتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ لوگ یہ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو اللہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اب اللہ کی بارگاہ میں جانے حیا آتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب سنو، ہم اپنی بات کو نہیں بدلتے، ہم اپنی قسم کو نہیں بدلتے، ہم جو اجر دیتے ہیں اسے نہیں بدلتے۔ آپ کی امت گویا 5 نمازیں پڑھیں گی، آپ کی امت گویا 1 مہینے کے روزے رکھیں گی، لیکن ہم آپ کی امت کو 5 نمازوں کے عوض میں 50 نمازوں کا ثواب عطا کریں گے۔ آپ کی امت کو 1 مہینے کے روزے کے طفیل میں 6 مہینے کے روزوں کا اجر عطا کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کی رات ہم پر نماز فرض کی گئی ہے، اور میرے دوستو
نمازوں کی پابندی کرو. ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہے. ہمارے اندر سے دین اور علم دین اور دینی تعلیمات سے ہم بالکل بے خبر ہیں. میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صفوں کو پور کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں. میرے دوستو، گزشتہ 2 جمعہ میں نے نماز کے متعلق ہی بیان کیا تھا، اور میں آج پھر آپ کے سامنے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے. میرے عزیز دوستو، اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج شب معراج کے طفیل میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. آج تک ہم نے زندگی میں جو غلطیاں کی ہے، آج تک ہم نے زندگی میں جو کوتاہیاں کی ہے، مولا سے دعا کرتے ہیں مولا آج سے تو ہم کو نمازی بنا دے. مولا تو آج سے ہم کو نیک بنا دے. آج سے ہم کو تو نیکوکاروں کی مجلس میں بنا دے. مولا تو ہمیں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا بنا دے. مولا تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہمیں سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.